بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کو زور و شور سے شروع کر دیا ہے، اور کرک میں جو کل ایونٹ ہوا تھا، اب اس کے بعد پشاور میں، پھر لاہور اور کراچی میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور الیکشن سے پہلے ماحول گرمانا شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور جو دباؤ تھا، جو خوف کا بت تھا، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور جو ساری چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اب وہ حق ہر صورت میں لے گی، اور عمران خان کی جانب سے جو پیغام جیل سے بھجوایا گیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا۔ دوسری جانب سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر الزام لگاتے تھے کہ عمران خان نے مجھے بلایا اور کہا کہ شریف خاندان کے خلاف کارروائی کرو اور یہ کرو وہ کرو، وہ بشیر میمن پاکستان مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پر، پہلے تو انڈائریکٹ تھا، اب ڈائریکٹلی باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب کہاں گئے عمران خان کے اوپر لگائے گئے الزامات، اور ان کی حیثیت کیا تھی، یا ان کی جو عمران خان پہ لگائے گئے الزامات تھے ان کی جو اصلیت ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان 90 روز میں انتخابات یقینی بنائیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بڑا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پاکستان میں ایک اور یہ رپورٹ بیسیکلی 2 دن پہلے سینٹ میں پیش کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ باہر کی دنیا میں جو 90% پاکستانی جو 90% وہاں پر مانگنے والے ہیں اس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ ایک رپورٹ پیش کی گئی، اور آج ملتان ایئرپورٹ پر ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے 26 پیشہ ور بھکاریوں کو سعودی عرب جانے والی پرواز سے آف لوڈ کیا۔ ایف آئی اے نے ملتان ایئرپورٹ پر کامیاب اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے 26 پیشہ ور بھکاریوں کو سعودی عرب جانے سے روک دیا اور انہیں سعودیہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق یہ کارروائی اوورسیز ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی پر عمل میں لائی۔ بھکاری عمرہ ویزے پہ جا رہے تھے سعودی عرب۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سیکٹری اوورسیز کی جانب سے بھکاریوں سے متعلق رپورٹ جمع کروائی گئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں پکڑے جانے والے 90% بھکاریوں کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس بنیاد پر یہ گرفتاری کی گئی۔ وہ جو سینٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی وہ سعودی عرب کے حوالے سے تھی کہ سعودی عرب میں جو پکڑے جانے والے 90% بھکاری تھے اس میں پاکستانی بڑی تعداد میں شامل تھے، اور اس بنیاد پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اور چونکہ ہم نے دیکھا ہے خاص کر جو عرب ممالک ہیں وہاں پر اس طرح کی شکایات جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ شکایات کرتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان سے پیشہ ور بھکاریوں کو بھیجا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں بھیجا جاتا ہے، ویزے دلوائے جاتے ہیں، اور پھر ہم وہاں سے ریال کما کے بھیجتے ہیں اور ریال کما کے واپس آتے ہیں۔ اور یہ جو 26 بھکاری تھے یہ اس ایک سال میں 4تھی دفعہ جا رہے تھے عمرے کا ویزا لے کے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ چیف جسٹس صاحب آپ کی ذمہ داری ہے آئین پر عمل درآمد کروانا۔ صرف جو یہ مقدمات ہیں کہ پسند کی شادی پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا یا نہ کیا، بچی کو یا ان کی جو فیملی میں کوئی وراثت کا ہے تو وراثت کا حق دیا یا نہ دیا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کریں، آپ کے پاس جب اپیل آتی ہے تو آپ نے سننی ہے، لیکن جو اصل آپ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے آپ کی مفاد عامہ، اور وہ سب سے اہم کیس آپ کے پاس 90 دن میں انتخابات کا ہے، اور اس کیس کو آپ بالکل نہیں سن رہے۔ مہربانی کر کے اس کیس کو سماعت کریں۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف پاکستان سے 90 روز میں عام انتخابات کے حوالے سے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس آف پاکستان سے 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کے انعقاد کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن 90 روز کی آئینی مدت میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر چکی ہیں۔ کور کمیٹی نے کہا کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کی مدت میں انتخابات کا انعقاد بنیادی دستوری تقاضا ہے۔ دستور پر اس کی مرضی اور منشا پر عمل درآمد یقینی بنانا سپریم کورٹ آف پاکستان کے کلیدی فرائض میں شامل ہے۔ آئین کو نیچا دکھانے کی روایت ریاست کے وجود اور استحکام کے لیے
نہایت تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کو اس کی بیخ کنی کے لیے فوری اقدام کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کی جانب سے سرکاری وسائل پر دنیا کی سیر نہایت قابل مذمت قرار دیا ہے۔ پاکستان کو سنگین معاشی مشکلات اور وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ نگران حکومت کے ذمے محض روزمرہ کے امور سر انجام دینا ہے اور انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ شفاف انتخابات کے ذریعے ملک کے لیے نہایت تباہ کن سیاسی عدم استحکام سے نجات کی بجائے نگران وزیر اعظم بیرونی یاترا اور اہمکانہ بیان بازی سے صورتحال کی سنگینی بڑھا رہے ہیں۔ نگران حکومت اپنے آئینی مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے دنیا گھومنے اور قومی وسائل ضائع کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کو بے حسی کا مظاہرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا کہ قوم کو بتایا جائے کہ نگران وزیر اعظم کے سیر و تفریح کے شوق پر قومی خزانے سے کتنے اخراجات کیے گئے۔ 5 روز کا دورہ تھا، آج واپسی ہوئی ہے اور اس میں آدھی دنیا گھوم آئے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم، سرکاری خرچے پر، سرکاری جہاز پر، اور کوئی ہمارے ملک میں پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی اس پر ان سے سوال جواب کرنے والا نہیں ہے، اور جو سارا نظام ہے وہ ایسے ہی درہم برہم ہو چکا ہے۔ اور جب ہماری عدالتیں اس سارے معاملے پر خاموش ہوں اور وہ اس طرح کے مقدمات کو سنیں جو اہمیت کے حامل نہ ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ ایف آئی اے کے سابق ڈی جی بشیر میمن نے باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس حوالے سے مریم نواز نے نواز شریف کے استقبال کے لیے سندھ میں 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے اور بشیر میمن کو 12 رکنی کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا ہے مریم نواز نے بشیر میمن کو، جو نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کریں گے۔ اس حد تک جو غلام تھا اور وہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا تھا اور الزام عمران خان پہ لگاتا تھا کہ عمران خان نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں شریف خاندان کے خلاف کارروائی کروں۔ آپ نے کاہے کی کارروائی کرنی تھی؟ آپ تو پہلے ملازم تھے، عمران خان تو پہلے کہتا تھا۔ آج قوم نے دیکھ لیا جب ان کو اس کمیٹی کا کنوینئر بنایا گیا ہے جس کمیٹی نے نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں کرنی ہیں۔ پارٹی نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں محمد زبیر اور باقی لوگ شامل ہیں۔ کمیٹی 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال میں کارکنان کی شرکت کو یقینی بنائے گی اور اس پر گزشتہ حکومت سے اختلافات کے بعد 1 دسمبر 2019 کو اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 2022 میں انہوں نے میڈیا پہ یہ گفتگو کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ شریف خاندان کے خلاف کیسز کے حوالے سے کہا تھا کہ ان سے شریف خاندان کے خلاف کیسز کا کہا گیا تھا۔ مجھے متعدد بار مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف کیسز کا کہا گیا۔ میں نے جو الزامات لگائے تھے ان کی انکوائری کی بجائے مجھ پر ہی الزامات لگا دیے گئے۔ اب ان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ آپ کیسے مریم نواز کے خلاف کارروائی کرتے یا نواز شریف یا شہباز شریف۔ آپ تو ان کے ملازم اور ورکر تھے اور آپ تو ان کی اس کمیٹی کے اب ہیڈ مقرر ہو گئے ہیں، کنوینئر مقرر ہو گئے ہیں جس نے نواز شریف کی واپسی سے متعلق تیاریاں کرنی ہیں۔ تو آپ کیسے یہ سارا کچھ کہتے رہے کہ آپ نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے اور آپ نے تو کوئی کسی نظریے کی بنیاد پر یا بیانیے کی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے۔ آپ نے تو مسلم لیگ نون کے لیے استعفیٰ دیا تھا اور اس کا اجر آپ کو مل گیا اور اس میں آگے پھر آپ کو سینیٹر وغیرہ کسی کوئی عہدہ دے دیں گے، اور اسی طریقے سے آپ جو اب تک غیر جانبدار تھے وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب آپ کھل کے سیاسی ہو گئے ہیں، چونکہ آپ کا ٹینیور پورا ہونا تھا استعفے کے بعد سیاست کرنے کا، تو اب آپ شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف میں دوبارہ جان پڑنا شروع ہو گئی ہے اور جو چیزیں بیک پر چلی گئی تھیں، لوگ حالات نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اب دوبارہ سے پورے جوبن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سیاسی ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں۔ اس میں اہم ڈیولپمنٹ کراچی میں ہوئی ہے جہاں پہ انصاف ہاؤس کو کل دوبارہ کھولا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، چونکہ اس وقت وکلاء ہی لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی بڑی تعداد پہنچی اور انہوں نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ دوسری جانب لاہور میں بھی جمیل اصغر بھٹی جو لاہور کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وہ سابق ممبر بھی ہیں پنجاب بار کونسل کے، انہوں نے اور باقی وکلاء نے مل کر لاہور میں جو پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہے اس کو کھولا ہے اور وہاں پر ایکٹیویٹیز کو، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو شروع کر دیا گیا ہے۔ جبکہ کرک میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک
بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اور جس کے اوپر پھر شیلنگ کی گئی، اور لیکن وہاں ہزاروں کارکنان جمع ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا کنونشن بھی کیا، تقریریں بھی ہوئیں، شیلنگ بھی برداشت کی اور ریاست کا جو جبر تھا وہ بھی برداشت کیا۔ اچھا، ایک خوشخبری ہے کہ جو بلوچستان میں 6 نوجوان فٹ بالر جن کو جو لاپتہ ہو گئے تھے ان میں سے 4 کو ریکور کروا لیا گیا ہے، اور جو 2 ہیں ان کی بھی انشاءاللہ جلد بایاب ہو جائیں گے، تو 4 لوگوں کو ریکور کروا لیا گیا ہے، اور یہ ریاست کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بقیہ 2 نوجوان ہیں ان کو بھی ریکور کروا لیا جائے گا۔ تو کرک میں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عرفان سلیم کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد اب جو ضلع پشاور کے صدر ہیں علی ارباب، ان کی جانب سے عرفان سلیم کے 2 بھائیوں کو بھی ساتھ گرفتار کیا گیا تھا، ان دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ وہ رہا ہو گئے، رہا ہوتے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں نعرہ بازی شروع کر دی۔ اب عرفان سلیم کو ابھی تک نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، اور نہ ہی ان کو رہا کیا گیا ہے۔ اس پر ضلع پشاور کے صدر شیر علی ارباب نے یہ پیغام دیا ہے کہ عرفان سلیم کو مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں اور ان کو حقیقی آزادی کے اس تحریک سے روکنا چاہتے تھے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر عرفان سلیم کو آپ نے رہا نہ کیا تو ہم پشاور میں ایک بڑا دھرنا دینے جا رہے ہیں، بڑی احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں، چونکہ ہر صورت اب ہم ان معاملات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور جس طریقے سے چیزوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور ہمارے لوگوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور انتخابات میں نام نہاد جو شیڈول الیکشن کمیشن نے دیا ہے جنوری کے آخری ہفتے کا، وہ جاری ہونے کے باوجود جو ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا، یا ہمارے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ ہمیں فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی، تو اب ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم پھر بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریک شروع کریں جو پشاور سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو ویسے ہی کنونشن اور گیدرنگ شروع ہو گئی ہے، چونکہ عمران خان کی جانب سے یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے وارم اپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی سرگرمیاں اور پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔